آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ وہ شوٹر جس نے بالاچ پر فائرنگ کی تھی اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا اور کتنے پیسے اپنی بیوی کو دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گرفتاری عمل میں آئی ہے اور اس گرفتاری کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ٹیفی بٹ کا ایک اور خاندان پورا وقت جب بالاچ کو گولیاں لگنی تھی تو جائے وقوع پر موجود رہا اور مانیٹر کرتا رہا کہ آخر وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ پھر ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ کتنے عرصے سے یہ پلاننگ جاری تھی اور احسن کے متعلق بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں کہ کس طرح بالاچ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا تھا اور کون سے حربے استعمال کر کے وہ واپس بالاچ کی زندگی میں آیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو احسن کے متعلق کچھ معلومات دینا چاہتی ہوں، لیکن اس سے بھی قبل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایسا کردار جو پورے وقت میں مانیٹر کر رہا تھا کہ کیا لوگ وہاں پر پہنچ گئے، کیا لوگوں نے فائرنگ کر کے بالاچ کا قتل کر دیا اور تمام چیزیں مکمل ہو چکی ہیں، جس شوٹر نے اس کو مارا اس کو مار دیا گیا، وہ کون تھا؟ وہ ٹیفی بٹ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا دانی نام کا شخص تھا جو کہ بردر ان لا ہے ٹیفی بٹ کا۔ وہ وہاں پر ایک گاڑی میں مسلسل موجود رہا، اس نے دیکھا کہ ہینڈلرز نے اپنی پوزیشن لے لی ہے، باقی جو شوٹرز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اندر کیا کارروائی چل رہی ہے، اور جس وقت یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی یعنی کہ بالاچ کو گولیاں مار دی گئیں، اس وقت وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ محمد حسنین نام کے ایک شخص کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ محمد حسنین نہیں، معذرت، حسنین حیدر اس شخص کا نام ہے، کہ وہ بھی ایک گاڑی پر وہاں موجود تھا۔ وائٹ کلر کی گاڑی ہے، گاڑی کا مالک کوئی اور تھا، گاڑی کو رینٹ پر لیا گیا، اس کی نمبر پلیٹ بھی چینج کر دی گئی اور وہ بھی اس دوران وہاں موجود رہا جس وقت بالاچ کو گولیاں ماری گئی۔ یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حسنین کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جو دانی ہے اس کی گرفتاری کے لیے اس وقت چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہ بھی روپوش ہے۔ اور گوگی بٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پولیس کو بہت سی انفارمیشن دے رہا ہے۔ ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کے اصل مہرے کی جانب، احسن شاہ۔ تو احسن شاہ کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیس میں جو سہولت کاری کرنے والا ہوتا ہے وہ عمومی طور پر بچ نکلتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی پیشی پر اس کو عدالت سے ریلیف مل جائے، وہ چھٹ کے باہر آ جائے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ جو لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کس طرح سے امیر بالاچ سے ناراضگی مول لے لی تھی احسن نے اور کچھ عرصے کے بعد کیسے وہ اس کی زندگی میں واپس آیا۔ امیر بالاچ کو جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ وہ کن دھندوں میں ملوث تھا، کس طرح سے بھتہ خوری کرنے لگا تھا، کس طرح سے بالاچ کا نام استعمال کر کے وہ مختلف لوگوں سے پیسے نکلواتا تھا، ان تمام ایکٹیویٹیز کا پتہ امیر بالاچ کو چل چکا تھا۔ تو امیر بالاچ نے ذرا اپنے آپ سے دور کر دیا۔ بیچ میں تو ایسا وقت بھی آیا کہ جب امیر بالاچ بالکل احسن سے قطع تعلق کر چکا تھا، اور یہ تمام باتیں ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں رانا عظیم، انہوں نے ان تمام باتوں کا انکشاف کیا ہے اور وہ پولیس سے کافی قریبی ذرائع سے یہ معلومات حاصل کر کے آئے ہیں۔ تو امیر بالاچ نے بالکل قطع تعلق کر لیا۔ اس کے بعد منت سماجت پر اتر آیا احسن نے کہا جناب میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرا اتنا پکا دوست مجھ سے دور ہو گیا، مجھے دوبارہ اس سے بات کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ پھر بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالا گیا، دوستی دوبارہ سے کر لی گئی۔ بالاچ کا دل تو صاف تھا، اس نے کھلے دل سے اپنے دوست کو ویلکم کیا، لیکن احسن کے دل میں بال آ چکا تھا۔ احسن نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اس چیز کا بدلہ بالاچ سے لینا ہے، اس کے لیے اس نے پلاننگ شروع کر دی۔ اسی دوران ٹیفی بٹ سے ملاقاتیں بھی ہونے لگیں، اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ مہینے کی یہ کہانی ہے، کچھ مہینے نہیں، کم سے کم 1 سال سے یہ تمام پلاننگ شروع کر دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد سے احسن ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتا تھا، جہاں جہاں بالاچ جاتا ہے اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتا تھا، کیونکہ اس کے مذموم عزائم تھے کہ وہ کل کو جا کے بالاچ کو نقصان پہنچائے گا۔ وہ اس کا پھر ایک سرا جا کے ٹیفی بٹ سے ملا کہ جس وقت اس سے رابطہ ہوا اور وہ تمام معلومات دینے پر تیار ہو گیا، کس طرح سے اس نے ایک رقم مقرر کی، میں تو کہوں گی اپنے دوست کو مارنے کی فیس لے لی، بھتہ لے لیا، سپاری لے لی، کس طرح سے یہ تمام عمل آیا۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ وہ بالاچ کو انسسٹ کرتا تھا کہ
تمہارے باپ کو مارنے والے زندہ ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں, تم مجھ سے بدلہ لو. بالاج نے ایک وقت پہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں اس طرح کی کسی چیز میں ملوث نہیں ہونا چاہتا, میں جرم کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا, میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں, میں اسی کو کرتا رہوں گا. اچھا, احسن کے جو والد ہیں ان کے بارے میں کہیں سے یہ انفارمیشن نہیں آتی کہ وہ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث تھے یا اس طرح کی کوئی جرائم پیشہ افراد سے ان کا تعلق تھا. مظفر شاہ ان کا نام بتایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک کاروباری شخصیت تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے بھائی بھی کاروبار کرتے تھے, بڑے ویل آف تھے. اس کے والد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی تھیں, پھر ان کے پیٹرول پمپس بھی ہیں, پھر کانٹا جس پہ وزن کیا جاتا ہے وہ بھی ہے, تو بڑے ویل آف تھے. اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے ذرا سائڈ لائن کیا ہوا تھا اور وہ سیاسی شخصیت بھی تھے جو مظفر شاہ ہے نا, تو اس لیے ان کی کوئی انوالومنٹ ہو نہیں سکتی. اب ایک جو شوٹر ہے, آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہاں پر اب انکشاف یہ ہوا ہے, پہلے خیال یہ تھا کہ 4 شوٹر تھے وہاں پر موجود, جنہوں نے اگلے 2 شوٹر مظفر اور ہارون, جس وقت انہوں نے گولیاں مار دینی تھی بالاج کو, ان کو قتل کر دینا تھا. مظفر تو موقع پر ہی مارا گیا اور جو ہارون تھا وہ پکڑا گیا. دوسری طرف سے گولیاں چلانے والا ایک شوٹر غائب ہے, کیونکہ اگر مظفر نے گولیاں ماری ہوتی تو وہ رائٹ سائڈ سے لگتی, لیکن لیفٹ سائڈ سے بھی بالاج کو گولیاں لگی تھی. میری پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے سنا ہوگا. تو شوٹر کوئی اور بھی تھا, تو وہ 4 نہیں بلکہ 8 شوٹر وہاں پر موجود تھے. اب جو مظفر ہے شوٹر جس نے مارا, جس کی گولیوں سے قتل ہوا بالاج, اس کی بیگم سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے, اس کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا ہے. بیگم نے یہ بتایا کہ مظفر کچھ دن پہلے گھر آیا اور اس نے 1 لاکھ روپے کی رقم کیش اپنی بیوی کے حوالے کی. بتایا کہ مجھے کچھ کام ملا ہے, اس کام کے سلسلے میں 1 سال تک گھر واپس نہیں آ سکوں گا, شاید مجھے بیرون ملک بھی جانا پڑے, تو یہ پیسے اپنے پاس رکھو, میرے جانے کے بعد بھی 2 لاکھ روپے ہر مہینے تمہیں دیے جاتے رہیں گے, تو تم فکر نہ کرو گھر کے خرچوں کی کہ وہ کیسے پورا ہوگا. تو یہ وہ سلسلہ تھا. اب ظاہر ہے ایک ڈیل کی گئی ہوگی, اس میں کچھ ایڈوانس دیا گیا ہوگا مظفر کو کہ یہ رکھو, اس نے جا کے وہ بیوی کے حوالے کیے, پھر اس کو قسطوں میں پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا ہو, لیکن ظاہر ہے جیسے اس نے قتل کیا بالاج کو تو اس کو بھی مار دیا گیا. ہارون بھی زیر حراست ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا. مزید کچھ اور لوگوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, لیکن جو حسنین ہے اس کی گرفتاری ایک اہم قدم ہے. اس کے ساتھ ساتھ دانی کی گرفتاری اگر عمل میں آ جاتی ہے, جو کہ ممکنہ طور پر آ جائے گی کیونکہ پولیس بڑی تیزی سے اس کیس کو آگے لے کر چل رہی ہے, تو اس کہانی میں بہت سے نئے موڑ آئیں گے, بہت سے نئے رخ آئیں گے. اور جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا رہی تھی کہ پریس کانفرنس کرنے کا سوچ رہی ہے پولیس, لیکن ہر دن ایک نئی گرفتاری آ جاتی ہے سامنے, ہر دن ایک نیا انکشاف ہو جاتا ہے, ہر دن ایک نئی چیز کھل کر سامنے آتی ہے, تو اس کو روک دیا جاتا ہے. پھر یہاں پر میں نا اپنے تمام دیکھنے والوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گی. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ایک ٹاپک ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے, تمام لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام لوگ سننا چاہتے ہیں. تو اس وقت میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا اخلاقی طور پر بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو وہ شخص جو اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کے کردار کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ وہ اب اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اس نے جو سیاہ سفید کیا, اس نے جو اچھا برا کیا, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے اس کا بدلہ جزا اور سزا پالے گا. اور پھر جو فیملی پیچھے رہ جاتی ہے, وہ فیملی بہت ہی پریشان ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آلریڈی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بالاج کی والدہ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. جوان سال بیٹے کی موت آسان نہیں ہوتی, بہت بڑا صدمہ ہے. گریف سے وہ پتہ نہیں نکل بھی پائیں گی پوری زندگی یا نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے شوہر کو بھی اسی طرح جاتے دیکھا, اب جوان سال بچے کو ایسے جاتے دیکھا, پھر اس کے 2 ننھے معصوم بچے ہیں, اس کی بیگم ہے, وہ کس حال میں ہوں گے. پھر جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کوئی ایزمپشنز قائم کرتے ہیں, یا کہتے ہیں ایسا نے اس ٹریک پہ لگا دیا تھا, اس ٹریک پہ لگا دیا تھا, معذرت کے ساتھ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, لیکن آپ تمام دیکھنے والوں سے درخواست ضرور کرنا چاہوں گی کہ اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. اور یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کا کیس ہے. اس میں آپ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں, جو بھی انفارمیشن لے کر آ رہے ہیں, اس کو مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ بعض اوقات مس گائیڈنس کا باعث بنتا ہے اور اشتعال بھی لوگوں میں پیدا کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ احسن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جو مرکزی کردار ہے وہ کیسے پکڑا جاتا ہے. تیفی بٹ ہی ہے, وہ اس وقت فرار ہے, اور اس نے پوری پلاننگ بڑے ہی طریقہ کار کے مطابق کی تھی. میں نے آپ کو اپنی اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے اس نے یہ پلان کیا تھا کہ گوگی بٹ کو بچا لیا جائے گا, اس کو کلین چٹ مل جائے گی, وہ پولیس سے رابطے بھی کر لے گا, انفارمیشن بھی دے دے گا, اور ظاہر ہے جو انفارمیشن وہ دے گا اس وقت تک تو تیفی بٹ فرار ہو چکا ہوگا. اس
تک پہنچ نہیں پائے گی پولیس، اور پھر جب پتہ نہیں وہ کس ملک میں ہوگا، اب ریڈ وارنٹ جاری کرتے ہیں اگر دبئی کے لیے، وہاں پر وہ موجود نہیں ہوتا، وہاں سے کہیں آگے نکل گیا تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کس ملک میں موجود ہے، اس ملک سے پاکستان کے تعلقات کیسے ہیں، کیا اس کی پولیس اس کو ہینڈ اوور کرے گی یا نہیں، یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. اس لیے تھوڑی سی کمپلیکیشن بھی اس وقت کیس میں آ گئی ہے، اسی وجہ سے پولیس پریس کانفرنس سے رک گئی ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ذرائع کیا ہوتے ہیں آپ کے، جو کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں ان کے ذرائع پولیس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دوسرے کرائم رپورٹرز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور چونکہ میں نے بہت عرصے تک کرائم کا پروگرام کیا ہے تو میرے اپنے ذرائع یہاں بھی موجود ہیں، اور وہ قریبی ذرائع ہیں، اور کبھی بھی کوئی جرنلسٹ اپنے ذرائع ڈسکلوز نہیں کرتا، صرف انفارمیشن پاس آن کرتا ہے. تو مزید جو انفارمیشن ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری دعا یہ ہے کہ کیس جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچے اور جو جرم میں شامل ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.